Who is the lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، آج میں پھر آپ کے سامنے زکوٰۃ کے چند مسائل لے کر کے حاضر ہوں. زکوٰۃ کے نصاب سے متعلق ہم نے پہلے معلوم کر لیا کہ زکوٰۃ کے 3 نصاب ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر کسی مرد یا عورت کے پاس جو بالغ ہوں، ان کے پاس اگر 7.5 تولہ سونا ہے یا اس سے زیادہ ہے تو ان پر زکوٰۃ فرض ہے. اسی طریقے سے دوسرا نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زائد اس کے پاس اگر ہے، یا پھر کسی کے پاس روپیہ پیسہ یا ضرورت سے زائد سامان اتنا ہو کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، تو ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. اور زکوٰۃ جو ہے وہ کل مال کا 40واں حصہ ہوتا ہے، یعنی 2.5% ہوتا ہے. اگر کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں اور اس کے اوپر سال گزر چکا ہے تو اس 1 لاکھ کے اوپر 2,500 روپے زکوٰۃ اس پر واجب ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے ہم اپنے کل مال کا حساب لگا کر اس میں سے جو 40واں حصہ بنتا ہے یا اس کا جو 2.5% ہوتا ہے، وہ مال گویا ہمارا نہیں ہے بلکہ وہ مال زکوٰۃ کا ہے، اور اس کے مستحقین غربا اور مساکین ہیں، مقروض لوگ ہیں. ہم غربا اور مساکین کو بھی یہ دے سکتے ہیں، اور جو مقروض ہیں چاہے وہ اپنے رشتہ داروں میں ہوں، چاہے وہ اپنے تعلق والوں میں ہوں، چاہے رشتہ داروں میں نہ ہوں، کسی کو بھی مال کا زکوٰۃ دے کر کے ان کا قرض وغیرہ ادا کیا جا سکتا ہے. اگر کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے اور تھوڑا سا چاندی ہے تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ دونوں کو ملا کر کے اگر کسی ایک نصاب پر پہنچ رہا ہے، یعنی تھوڑی چاندی اور تھوڑا سونا ملا کر کے اگر اس کی قیمت اتنی بن رہی ہے کہ اتنے روپیوں میں ہم 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، تو گویا یہ مال نصاب کو پہنچ چکا ہے اور اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اور اگر چاندی اور سونا اتنا کم ہے کہ دونوں ملانے کے باوجود 52.5 تولہ چاندی نہیں خرید سکتے، تو گویا مال نصاب کو نہیں پہنچا ہے، لہٰذا زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے بلکہ کچھ نقد روپیے وغیرہ اس کے پاس ہیں، تو پھر کیا کرے؟ تو فقہائے امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انہوں نے چاندی کے مقدار کو معیار بنایا ہے. یعنی اگر جو روپیہ پیسہ اس کے پاس ہے، کسی آدمی کے پاس ہے، اور ان روپیے پیسوں سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، یا چاندی کے برابر وہ روپیے ہیں، 52.5 تولہ چاندی کے برابر وہ روپیے ہیں یا اس سے زائد ہیں، تو گویا وہ صاحب نصاب ہو چکا ہے، اور جو کچھ نقد رقم اس کے پاس ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اسی طرح بہت سارے لوگ اپنے مال کو کاروبار وغیرہ میں لگا دیتے ہیں، بزنس میں لگا دیتے ہیں، تو جو مال ہم نے کاروبار میں لگایا ہے اس مال پر بھی زکوٰۃ واجب ہے. اسی طریقے سے دکان کا جو مال ہوتا ہے جو بیچنے کے لیے ہم نے لایا ہے، اس دکان کے مالیت کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے. یعنی اس دکان کی مالیت اور اس دکان سے ملنے والے نفع دونوں کو ملا کر اس کا 40واں حصہ یا 2.5% نکال کر کے ہم زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کے نکاح کے لیے، مثال طور پر بیٹی کے نکاح کے لیے یا بہن کے نکاح کے لیے کچھ روپیے پیسے بینکوں میں رکھتے ہیں یا گھروں میں رکھتے ہیں، تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ تو تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایسے روپیے پیسوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، چاہے وہ کسی خاص مقصد کے لیے رکھے گئے ہوں. آج کل پلاٹنگ وغیرہ کا کاروبار بہت زوروں پر ہے. لوگ جو ہے زمینیں خرید رہے ہیں، پلاٹنگ وغیرہ خرید رہے ہیں. خالی پلاٹ پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے خریدنے والے کی نیت کو دیکھا جائے گا کہ خریدنے والے نے خریدتے وقت اس پلاٹ کے سلسلے میں کیا نیت کی. اگر خود آباد ہونے کی، خود رہنے کی اس نے نیت کی تھی تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اور اگر اس نے یہ نیت کی تھی کہ یہ پلاٹ کی جب اچھی قیمت آئے گی تو میں اس کو بیچ دوں گا، تو بیچنے کی اگر نیت سے پلاٹ کو خریدا ہے
تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اور اگر کسی شخص نے پلاٹ خریدتے وقت کچھ بھی نیت نہیں کی لیکن بعد میں اس کا بیچنے کا ارادہ ہو گیا، تو جب تک وہ پلاٹ بکے گا نہیں، جب تک وہ پلاٹ بیچ دے گا نہیں، اس وقت تک اس پر زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوگی۔ اگر کسی کے پاس 2 مکان ہیں، ایک مکان میں وہ خود رہتا ہو، دوسرا مکان وہ کرائے پر دے رہا ہو، تو اس مکان کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ اس مکان سے جو کرایہ وصول ہو رہا ہے، اگر وہ کرایہ نصاب کو پہنچ رہا ہے تو اس کرائے پر زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو حج کمیٹی کے ذریعے حج کے لیے جانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ پیسے اکٹھا کرتے ہیں، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حج کمیٹی کی طرف سے ان کا نام نہیں آتا تو وہ اس کو اگلے سال کے لیے ملتوی کر دیتے ہیں۔ تو یہ پیسے جو انہوں نے اکٹھا کیے ہیں، تو کیا حج کے لیے رکھے ہوئے پیسوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ تو علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حج کے لیے جو پیسے رکھے گئے ہیں، اگر اس کے اوپر سال گزر چکا ہے، یعنی حولان حول ہو چکا ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح آج کل بہت سارے لوگ زمینوں کا وغیرہ کاروبار کرتے ہیں، 2 ایکڑ 3 ایکڑ 5 ایکڑ ایسی زمین لے کر کے اس پر پلاٹنگ وغیرہ کرتے ہیں۔ تو ایسے زمینوں پر بھی، چونکہ یہ خالص تجارت کے لیے لی ہوئی زمینیں ہیں، تو لہٰذا ایسی زمینوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس میں زکوٰۃ موجودہ قیمت کے اعتبار سے نکالنا پڑے گا۔ اگر آپ نے 10 سال پہلے کوئی زمین خریدی ہے اور اس کی قیمت 1 لاکھ روپے تھی، لیکن اب 10 سال کے بعد اس کی قیمت 10 لاکھ روپے ہوئی ہے، تو خریدنے کے وقت کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ موجودہ جو قیمت اس کی چل رہی ہے مارکیٹ میں، اسی قیمت کا اعتبار ہوگا اور اسی کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ آج کل بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اس قسم کے کاروبار میں ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کافی نوازا بھی ہے، لیکن زکوٰۃ سے بالکل وہ نابلد ہیں، زکوٰۃ جیسے عظیم فریضے کو وہ انجام نہیں دے رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی زمینوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، حالانکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے تجارت کے متعلق یا تجارت کی غرض سے جو زمینیں خریدی جاتی ہیں ان زمینوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اس سے ہم کو بالکل چھٹکارا نہیں ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، چاہے ہم کتنی ہی نمازیں پڑھ لیں، کتنے ہی روزے رکھ لیں، کتنی عبادتیں کر لیں، اللہ کے نزدیک اس مال کے زکوٰۃ کے سلسلے میں ضرور جواب دہ ہونا ہوگا۔ تو اس لیے ہم اپنی آخرت کو بچانے کے لیے اور اپنے قلب کے تزکیے کے لیے اور اللہ کے اس امر کو پورا کرنے کے لیے زکوٰۃ دینے میں ہرگز جو ہے کوتاہی نہ کریں، بلکہ حساب یعنی 1 روپیے کا حساب رکھ کر کے زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ اندازے سے زکوٰۃ ادا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ باضابطہ حساب کر کے زکوٰۃ نکالنے کا فقہاء نے حکم دیا ہے، تاکہ کسی قسم کا جو ہے گناہ ہمارے اوپر نہ رہے اور اللہ کے دربار میں ہم سرخ روح ہو جائیں۔